ٹرمپ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکام معاہدہ چاہتے ہیں، مگر خود امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل میں شاید ٹرمپ کا ایگو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی رہنماؤں کو مسلسل کمتر اور حقیر ظاہر کرنا بعض عرب اور امریکی حکام کے لیے تشویش کی وجہ بن گیا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو مشرق وسطیٰ کے معاملات سے واقف ہیں۔ ان حکام کو خدشہ ہے کہ اس قسم کی توہین آمیز زبان جنگ کے حقیقی خاتمے میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ان افراد کی تشویش کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آیا ٹرمپ ایران کی قیادت کو اتنا احترام دینے کے لیے تیار بھی ہیں کہ وہ کسی معاہدے کی صورت میں اپنی عوام کے سامنے کسی حد تک کامیابی کا دعویٰ تک کر سکیں، چاہے وہ ایسے امریکی مطالبات مان بھی لیں جن کے نتیجے میں وہ فوجی لحاظ سے کمزور ہو جائیں۔ 10 موجودہ اور سابق امریکی اور عرب آفیشلز کے انٹرویوز کے مطابق ٹرمپ کی پرانی عادت یعنی دل میں رنجش رکھنا، مخالفین کا مذاق اڑانا اور ہر معاملے میں اپنی جیت پر اصرار کرنا ان لوگوں کے لیے اچھی علامت نہیں ہے جو یہ امید رکھتے ہیں کہ سفارتکاری کے ذریعے اس جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ان مذاکرات سے واقف ایک سینئر خلیجی عرب عہدیدار کے مطابق ٹرمپ پوری شدت سے چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن ایرانی اب تک انہیں وہ چیز دینے سے انکار کر رہے ہیں جس کے ذریعے ٹرمپ اپنی عزت بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ سکے۔ تاہم ساتھ ہی ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایرانیوں کو بھی اپنی عزت بچانے کی ضرورت ہے۔ ان حکام میں سے بعض افراد کو ایران کے ساتھ براہ راست انگیجمنٹ کا تجربہ بھی حاصل ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ عزت نفس برقرار رکھنا ہر سفارتی مذاکرات میں اہم ہوتا ہے، لیکن ایرانیوں کے لیے یہ ثقافتی اور داخلی سیاسی وجوہات کی بنا پر خاص طور پر زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب میں امریکہ کے سابق سفیر مائیکل ریٹنی کے مطابق مثالی صورتحال تو یہ ہوگی کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات کے دوران بالکل خاموش رہیں، یعنی وہ نہ کوئی ٹویٹ کریں، نہ کوئی دھمکی دیں اور نہ ہی کسی کی تعریف کریں، اور بس صرف اپنے مذاکرات کاروں کو مذاکرات کرنے دیں، لیکن عملی طور پر ٹرمپ اس انداز میں کام کر ہی نہیں سکتے۔ حالیہ ہفتوں میں ٹرمپ نے ایرانی حکام کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ کہے ہیں اور ایران کی پوری تہذیب ختم کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں پہلے ہی ایران کو شکست دے چکا ہے۔ اہم بات یہ کہ ٹرمپ نے یہ بہت سی توہین آمیز باتیں اور دھمکیاں اس وقت دی ہیں کہ جب ان کے نمائندے اس جنگ کے حل کی کوششیں کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایرانیوں نے بھی ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں ٹرمپ سے متعلق توہین آمیز بیانات دیے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سفارتکاری اور مذاکرات میں عموماً دونوں فریقوں کے لیے یہ معمول کی بات ہوتی ہے کہ وہ تنازع کے بعد خود کو فاتح کے طور پر پیش کریں، لیکن اعلیٰ حکام اور تجزیہ کاروں کے مطابق اس بحران میں اصل سوال ہی یہ ہے کہ کیا دونوں فریق ایک دوسرے کو اپنی کامیابی کا دعویٰ کرنے دینے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے ایسے مطالبات بھی پیش کر دیے ہیں جو ایران کی ریڈ لائن سے بھی آگے ہیں۔ اس صورتحال میں موجودہ اور سابق امریکی اور عرب حکام کے مطابق ایران کا نظام حکومت سخت اور جابرانہ ہے، لیکن اسے پھر بھی اس بات کی فکر رہتی ہے کہ عام ایرانی عوام اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر ٹرمپ مذاکرات کے دوران یہ اصرار کرے کہ انہوں نے ایران کو شکست دے دی ہے تو اس سے ایرانی حکومت کمزور نظر آ سکتی ہے اور ایران کے اندر بے چینی اور احتجاج کو ہوا مل سکتی ہے۔ عام طور پر ایرانی ثقافت میں اپنی عزت بچانے کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ شرمندگی صرف فرد تک محدود نہیں رہتی بلکہ اسے خاندان یا پوری قوم تک منسوب کر دیا جاتا ہے، اور بہت سے ایرانی حتیٰ کہ وہ بھی کہ جو ایرانی حکومت سے سخت نالاں ہیں وہ بھی ماضی میں امریکہ کی مداخلت پر ناراضی ظاہر کرتے رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے کچھ حامیوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی سخت زبان ایک ضروری حکمت عملی ہے جس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ زیادہ رعایتیں دینے پر مجبور ہو جائے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب وہ نسبتاً کمزور نظر آ رہا ہے۔ مذاکرات پر قریبی نظر رکھنے والے کچھ سفارتکاروں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ایران جو کئی سالوں سے ٹرمپ کو دیکھ رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کی زیادہ توجہ ان باتوں پر ہو جو ٹرمپ کے نمائندے نجی طور پر کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ٹرمپ عوامی طور پر کہتے ہیں۔ ایک عرب سفارتکار کے مطابق اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کا انداز اہم ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بیک چینل رابطہ موجود ہے جو ٹرمپ کے انداز کے اثر کو متوازن کر سکے۔ اور اس ساری صورتحال میں ناظرین بیک چینل رابطہ تو بہرحال موجود ہے، اور اس وقت ایران کے جواب کا انتظار ہے جو وہ پاکستان کے حوالے کرے گا، اور پاکستان امریکہ کو اس جواب سے آگاہ کرے گا۔ تو جہاں خدشات قائم ہیں وہیں اس بار زیادہ امیدیں بھی موجود ہیں۔